لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے کہیں تک ان چیزوں کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے دور دور تک۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ حرکتیں مت کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کا چونکہ دین سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ چیزیں دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو عزیزو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے خیالات آج بھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی منحوس مہینہ ہے، شادی مت کرو، اس مہینے میں نحوست اترتی ہے، کوئی رشتہ مت کرو، کوئی خوشی کی تقریبات مت کرو، کوئی سفر مت کرو، اس مہینے میں معاذ اللہ نحوست ٹپکتی ہے۔ اور بھی طرح طرح کے نظریات اور خیالات اس مہینے کو لے کر لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں میرے دوستو عزیزو، اس مہینے کے متعلق روافض جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن میں مخاطب ہوں سنی مسلمانوں سے کہ سنی مسلمان بھی ان کو دیکھا دیکھی بہت ساری ایسی خرافات اور ایسی بدعات اور ایسے غلط نظریات کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ جن کا قرآن اور حدیث سے دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ مثلا ان کو دیکھا دیکھی بہت سارے مسلمان بھی پنج تن کا عقیدہ ماننے لگتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں مسلمان بھی پنجے اٹھا کر گھومنے لگتے ہیں۔ تعزیہ نکالنا ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، لیکن بہت سے مسلمان تعزیے میں شرکت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ ان کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ نہیں۔ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی آواز منحوس ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان منحوس ہے۔ نحوست تو انسان کے اپنے اعمال کے اندر ہوتی ہے۔ اس قدر اس چیز کو لوگوں نے جو ہے فروغ دیا ہوا ہے، پروموٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں تک لوگ شادی بیاہ تو کرتے ہی نہیں، یہاں تک اہتمام کرتے ہیں کہ شادی کے بعد جو پہلا محرم آتا ہے تو اپنی بیٹی کو سسرال سے میں کے بلا لیتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے محرم میں بیٹی کو اپنی سسرال میں چھوڑے رکھا تو اس مہینے کی نحوست کے برے اثرات اس کی زندگی پر پڑیں گے، معاذ اللہ۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعزیے میں شرکت کرتے ہیں، بہت سو کو دیکھتے ہیں وہ مرثیے سنتے ہیں، اپنی گاڑی میں، آٹو میں کیسٹیں وغیرہ لگا کر کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے ان کی مجلس میں جا کر وہ جو مجلسیں لگاتے ہیں، ماتم وغیرہ کرتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت سارے حلیم پکاتے ہیں، بہت سی کھچڑی پکاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ سبیلے لگاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں۔ وہ لوگ ماتم کرتے ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ ماتم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ جتنے نظریات ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، ان کے ہیں، اور وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے کہیں تک ان چیزوں کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے دور دور تک۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ حرکتیں مت کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کا چونکہ دین سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ چیزیں دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ غیر مسلم کیا حلیم کھانے کے لیے اسلام قبول کرے گا؟ اور لوگوں کو شربت پلانے کے لیے اسلام قبول کرے گا؟ ارے کھانا کھلانا اور پانی پلانے کے لیے اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ویسے نہیں کھلا سکتا، وہ ویسے نہیں لوگوں کو پلا سکتا، لوگوں کی مدد کر سکتا۔ تو یہ حرکتیں ساری وہ ہیں جن سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ ساری بدعات ہیں، خرافات ہیں، نہ حضور سے ثابت، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ ان ساری باتوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔